السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، جو آج میں بات بتانے جا رہا ہوں، آپ ذرا غور سے سنیں اور بات دیکھو کہ یہ فون ہر کسی کے ہاتھ میں ہے، سب کے ہاتھ میں ہے فون، چاہے وہ دنیا کا امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مالدار ہو، کوئی بھی ہو، تو ہر انسان کے ہاتھ میں یہ فون ہے۔ لیکن ہر انسان کو اس فون کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہے تو ہم اس فون سے کچھ بھی الٹا سیدھا لکھ دیں گے اور کچھ بھی الٹا سیدھا اس فون پہ ہم بول دیں گے، تو اس کے بعد سارے مسلمانوں کی بدنامی ہوگی، اسلام کی بدنامی ہوگی اور ساری قوم کی بدنامی ہوگی اگر آپ نے کچھ الٹا سیدھا بول دیا۔ اب روزانہ آئے دن ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اب جو حالات ہیں ہندوستان کے، ان حالاتوں میں کچھ اینکر ہیں بدماش جو مسلمانوں کو اکساتے ہیں، زبردستی کچھ اس کے منہ سے ایسا اگلواتے ہیں کہ وہ کچھ ایسا زہر اگل دے اور ایسی بات بول دے کہ اس کے بعد اس کو بدنام کیا جائے۔ تو کسی بھی مسلمان، کوئی بھی مسلمان ہے، وہ اگر اس کو بولنا ہی نہیں آتا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور کوئی اینکر کی نیوز والا آپ کے سامنے آ گیا تو آپ منع کر دیں، بھئی مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ ہنر ہے، یہ صلاحیت ہے، آپ بول سکتے ہیں، کسی کے بات کا جواب دے سکتے ہیں، تو آپ بے شک جواب دیں۔ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب ہمارے بڑے موجود ہیں، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب ابھی موجود ہیں، وہ ہماری طرف سے جواب دیں گے۔ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب ابھی موجود ہیں، وہ ہماری طرف سے ہر بات کا جواب دیں گے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، اکابرین ہیں، علماء ہیں، وہ ہماری طرف سے ہر بات کا جواب دیں گے۔ ہمیں کسی بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ اب رام مندر تعمیر ہو رہی ہے اور 22 تاریخ کو رام مندر کا ادگھاٹن ہے، رام مندر کی اوپننگ ہے، تو اب کسی مسلمان کو اس کے لیے یا اس کے خلاف یا اس کے جو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ 2 لوگوں کو پکڑا گیا کہ جن لوگوں نے رام مندر کو بم سے اڑانے کی بات کی، اب انہوں نے مسلمانوں کے نام سے آئی ڈی بنائی، اس کے بعد یہ پوسٹ کیا کہ ہم رام مندر کو بم سے اڑا دیں گے۔ اب ان کی تفتیش کی گئی، ان کو ڈھونڈا گیا، ان کو تلاش کیا گیا، تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں غیر مسلم تھے۔ ان کا نام کیا ہے؟ ایک کا نام طاہر سنگھ ہے اور ایک کا نام اوم پرکاش ہے۔ بتاؤ، یعنی مسلمانوں کے نام سے اب سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کے نام سے کچھ بھی کیا جائے تو بس وہ رات کے رات مشہور ہو جائے گا یا بہت بڑا ایک ہنگامہ بن جائے گا، ایک نیوز مل جائے گی۔ تو نیوز لینے کے لیے، نیوز کو ڈھونڈنے کے لیے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے آئے دن یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ ابھی کل کی ایک ویڈیو ہے کہ ایک ٹرک میں گایوں کو لوڈ کر بھر کر لے کے جا رہے تھے، اب پولیس نے ان کو پکڑ لیا۔ وہ تو اچھا ہوا، میں تو دعائیں دیتا ہوں ان پولیس والوں کو کہ ان پولیس والوں نے ان کا نام ظاہر کر دیا، بتا دیا، بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، اللہ ان کو خوش رکھے ان پولیس والوں کو۔ ان پولیس والوں نے جب ان 5 کو پکڑا، ان 5 کے نام بتائے گئے تو وہ 5 جو ہے مسلمان نہیں تھے، وہ 5 مسلمان نہیں تھے۔ بتاؤ، یعنی مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہاں تک کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھو، جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں۔ میری مسلمانوں سے درخواست ہے کہ وہ مسلمان اس فون کو چلانے سے پہلے سیکھیں کہ فون کو کیسے چلانا ہے، فون کا کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو رام مندر کے بارے میں مسلمانوں کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی کل مولانا ارشد مدنی صاحب نے انٹرویو دیا ہے رام مندر کے بارے میں، بس وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے گا تو ہم فوراً مولانا ارشد مدنی صاحب نے جو ابھی کل انٹرویو دیا ہے، ہم اسی انٹرویو کو دکھا دیں گے کہ جو مولانا کی رائے ہے وہ ہماری رائے، تو جو مولانا نے کہا ہے وہ بالکل حق کہا ہے، بالکل سچ کہا ہے، ہم مولانا کے ساتھ ہیں۔ ہماری رائے مولانا کی رائے اور مولانا کی رائے ہماری رائے ہے، بس مولانا کے ہر الفاظ ہمارے سراخوں پر ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو اچھی ہوتی ہیں لیکن تمہیں بری لگتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بری نظر آ رہی ہیں، بعض چیزیں ہمیں پسند نہیں آ رہی، اچھی نہیں لگ رہی، لیکن وہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا کہ بعض چیزیں جن کو تم پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن کریم کے اندر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ دنیا کے اندر جو بھی حالات آ رہے ہیں ہمارے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، مسلمان قوم کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں اس کے ذمہ دار تم ہی لوگ ہو۔ تمہارے گناہ ہیں، تمہاری گناہوں کی وجہ سے، مسلمانوں کے بد اعمالی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ایسے حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ تو وہ تو ایک مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے سے پہلے ہم یہاں پر دیکھیں ہم اپنی مسجد کو کتنا آباد کر رہے ہیں، ہماری مسجد کتنی آباد ہے، ہم کتنی مرتبہ دن میں مسجد کو جاتے ہیں۔ ہم تو ہفتے مسجد کو نہیں جاتے، جمعے کے دن صرف مسجد میں جاتے ہیں، اور جب کوئی رام مندر کی بات آتی ہے اور یا بابری مسجد کی کوئی بات آتی ہے پھر ہم روڈوں پہ نکل جاتے ہیں، چیختے چلاتے ہوئے روڈوں پہ نکل جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ اپنی مسجد کو پہلے آباد کریں نا، آپ نے تو اپنی مسجد کو ویران کر دیا ہے۔ کتنے دن ہو گئے مسجد کو گئے ہوئے؟ آپ خود سوچیں، اپنے دماغ پر زور ڈالیں۔ میں نے جو میرے محلے کی مسجد ہے، میں نے اپنی بستی کی جو مسجد ہے، جس مسجد میں جانے کے لیے مجھے کوئی روکتا نہیں ہے اور جس مسجد میں جانے کے لیے
نہ میرے اوپر کوئی پابندی ہے، نہ مجھے کوئی روک رہا ہے، نہ مجھے پیسے دینے ہیں، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ بیچ میں پولیس ہے، کچھ نہیں ہے، میں جا سکتا ہوں جب چاہے جب جا سکتا ہوں۔ اسی مسجد کو میں نے اب تک آباد نہیں کیا اور تم باتیں کر رہے ہو بابری مسجد کی۔ تو بابری مسجد اور رام مندر کی باتیں کرنے کے لیے ہمارے مولانا ارشد مدنی صاحب، مولانا سجاد نعمانی صاحب، مولانا محمود مدنی صاحب، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، تو بہت سارے بڑے بڑے اکابرین ہیں، میں سب کا نام نہیں لے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، تو بہت بڑے اکابرین ہماری طرف سے جواب دیں گے۔ بات یاد رکھیں کہ آپ کے سامنے اگر کوئی ویڈیو چل رہی ہے تو اس ویڈیو کے نیچے الٹا پلٹا کمنٹس نہ کریں، آپ اپنے بچوں کو بھی سمجھا دیں، آپ کے جو گھر میں جوان بچے ہیں اور جوان بچے بھی اس بات کو سمجھیں کہ کچھ بھی الٹا پلٹا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ایک صاحب نے رام مندر کے اوپر ویڈیو چل رہی تھی، نیچے انہوں نے کمنٹس کر دیا، کیا کہا، گالیاں والے دی، اب اس کو پکڑ لیا گیا، اس کے ہاتھ پیر توڑ دیے گئے، کیا فائدہ ہوا؟ تو آپ ایسا کوئی کمنٹس نہ کریں، کوئی بھی ایسا کمنٹس نہ کرے کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آن پڑے۔ آپ کو بولنے کا شوق ہے، آپ کو لکھنے کا شوق ہے، آپ الیکشن لڑیں، حکومت میں آئے، آپ ایم ایل اے بنے، ایم پی بنے، سی ایم بنے، پی ایم بنے، اس کے بعد آپ جو چاہے کریں، لیکن جب آپ کے پاس پاور ہی نہیں ہے تو آپ الٹا سیدھا کچھ نہ بولنے کی ہمت کریں، نہ لکھنے کی ہمت کریں۔ میری ان باتوں پر غور کریں، جوش میں آ کر ہوش کھونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہوش سے کام لیں، صبر سے کام لیں، اور الحمدللہ ہمارا اعتبار ہے، ہمارا یقین اللہ پر ہے، ہمارا اعتبار اللہ پر ہے کہ جو بھی کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ ایک پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہل رہا ہے، کوئی زلزلہ آیا، کوئی مصیبت آئی، کوئی تکلیف آئی، کوئی تعاون کی بیماری آئی، کرونا آیا، تو وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یہ ہمارا بھروسہ ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ تو اب جو بھی کچھ ہندوستان کے اندر جو حالات آ رہے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، اور یہ حالات اس لیے نہیں آ رہے، یہ حالات اس لیے آ رہے ہیں کہ تاکہ ہم ان کے بعد جاگیں۔ اگر ہم ان حالات سے بھی نہیں جاگے تو ان حالاتوں کے بعد اب ہمیں کوئی جگانے نہیں آئے گا، یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے کہ یہ لوگ جو ظالم ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں ہمیں جگانے آئے ہیں۔ پچھلی قوموں پر نظر دوڑائیں، پچھلی قوموں پر جب آپ نظر دوڑائیں گے، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، قوم شعیب ہے، جب ان لوگوں نے ظلم کیا، ناپ تول میں کمی کی، ایک دوسرے کو قتل کیا اور ایک دوسرے پر ظلم کیا، جب ان لوگوں نے ظلم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے نبی کو بھیجا۔ جب نبی کو بھیجا، جنہوں نے نبی کی بات مانی بہت اچھا ہے، نبی کی بات جنہوں نے نہیں مانی وہ سب کے سب تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس لیے بھیجتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی بات مانو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم نے ان کی بات نہیں مانی پھر کوئی نبی نہیں آئے گا، بس پھر تم کو ہلاک کر دیا جائے گا، تم کو برباد کر دیا جائے گا۔ اسی لیے یہ جو لوگ ظالم ہمارے اوپر مسلط ہو گئے یہ ہمیں جگانے کے لیے مسلط ہوئے، اس کے بعد کوئی ہمارے پاس کوئی جگانے والا، کوئی سمجھانے والا نہیں آئے گا، بس اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم فرما دیں گے۔ جس طرح وہ قوم، ان قوم کے لوگوں نے اپنی نبی کی بات نہیں مانی اور ظلم پر اڑے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر قیامت کو نازل فرمایا، ساری قوم کو تباہ برباد کر دیا۔ تو اسی طرح یہ لوگ بھی ہمیں جگانے آئے ہیں، تو لہٰذا ان سے جاگے۔ ان حالات سے بھی اگر ہم نہیں جاگے، ان حالات سے بھی اگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، کوئی فرق پیدا نہیں ہوا، اتنے دن ہو گئے ظلم ہوتے ہوتے مسلمانوں پر، آپ یہ سوچیں کہ آپ آج تک فجر کی نماز کے پابند بنے، کسی ایک نماز، کوئی ایک نماز لے لے آپ۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں، مجھے بھی 10 سال ہو گئے دیکھتے دیکھتے لوگوں کو، مجھے بھی 10 سال لوگوں کو دیکھتے دیکھتے ہو گئے کہ 10 سال سے جو آدمی 10 سال پہلے نمازی تھا وہ بھی آج نمازی ہے۔ 10 سال پہلے جو روزے رکھتا تھا وہ اب بھی روزے رکھتا ہے، 10 سال پہلے جو گناہوں سے بچتا تھا وہ بھی اب گناہوں سے بچتا ہے، لیکن جو آدمی جو اب سے 10 سال پہلے تک بھی نماز نہیں پڑھتا تھا آج تک بھی وہ نمازی نہیں بن سکا ہے۔ جو پہلے روزے نہیں رکھتا تھا آج بھی وہ روزے نہیں رکھتا ہے۔ 10 سال پہلے جو آدمی داڑھی نہیں رکھتا تھا وہ آج بھی داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی ان 10 سالوں میں، 10 سال سے جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس 10 سالوں میں ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہمارے اندر کوئی فرق ہی نہیں آیا، پھر کائی کا مسلمان آپ؟ تو یہ لوگ جو ہمیں جگانے آئے ہیں یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم، یہ میرا اپنا نظریہ ہے، یہ میرا اپنا نظریہ، اپنا خیال ہے۔ ہر آدمی اپنا خیال تو ظاہر کر سکتا ہے، اپنا نظریہ بتا سکتا ہے، تو میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیں جگانے آئے ہیں تو ہم جاگیں، اسلام پر عمل کرنے والے بنیں، مسجد کو آباد کریں، مسجد کی حفاظت کریں، اپنے مسجد کی امام کی حفاظت کریں، اپنے مسجد کا خیال رکھیں، مسجد کے امام کا خیال رکھیں، اپنے گھر کا خیال رکھیں۔ تو میری اتنی سی درخواست ہے، کچھ الٹا پلٹا نہ لکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ابھی بتایا کہ فون کو استعمال کرنے کے لیے بھی آپ کو سیکھنا ضروری ہے۔ اس فون پر بہت ساری کال ایسی آتی ہیں کہ آپ کے اتنے پیسے نکل گئے، آپ کے اتنے پیسے نکل گئے، آپ یہ اسکینر ہے اس کو اسکین کریں تو آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ جائیں گے۔ آپ اس طرح کی جتنی بھی آپ کے پاس فیک SMS آتے ہیں، اس طرح کے جتنے بھی QR کوڈ فیک آپ کے پاس آتے ہیں ان پر یقین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور بعض میسیج ایسے چلتے ہیں کہ آپ اس پر کلک کریں تو آپ کو 1 مہینے کا ریچارج ہو جائے گا، 2 مہینے کا ریچارج ہو جائے گا، آپ کو جو ہے 5 GB مل جائیں گی، 6 GB ڈاٹا مل جائے گا۔
تو ایسی تمام باتوں پر آپ کو اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ او بھائی اتنا بڑا دانویر کون ہے؟ اپنے گھر کے سامنے ایک بھکاری آتا ہے، اس کو ایک آدمی 10 روپے نہیں دے سکتا، 5 روپے نہیں دے سکتا، تو اتنا بڑا دانویر کون ہے جو ہمارے فون پہ فون کر کر یہ بولے گا بھائی آپ کو 10 لاکھ روپے مل گئے، آپ کو 1 لاکھ روپے مل گئے، اور آپ کو 4 مہینے کا ڈاٹا فری مل گیا، 3-4 مہینے کا ڈاٹا 1000 روپے میں آتا ہے۔ تو کون ایسا پاگل ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے 1000 روپے کا ڈاٹا مفت دے گا؟ تو کوئی ایسا پاگل نہیں ہے۔ تو آپ لہٰذا ان تمام جیسے آپ کے پاس کیسا بھی فون آیا، کسی بھی طرح کا آپ کے پاس فون آیا اور وہ آپ کو اکسا رہا ہے یہ لے لیں وہ لے لیں یہ کر لیں وہ کر لیں، تو کسی بھی فون پر یا کسی بھی SMS پر ویڈیو پر آپ کو اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے کہیں اس فون پر اس نمبر پر اور اس QR کوڈ پر اعتبار کر لیا تو آپ کے اکاؤنٹ کے سارے پیسے ختم ہو جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس لیے فون کا استعمال کرنے سے پہلے فون کو کیسے استعمال کرنا یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو میں نے 2-3 باتیں بتائی ہیں۔ ایک تو الٹا پلٹا آپ کو انٹرویو نہیں دینا ہے، کچھ بھی آپ کو بولنا نہیں ہے، کچھ بھی آپ کو انٹرویو نہیں دینا ہے۔ اور ایک آپ صبر کریں، برداشت کریں، جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اور اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنی محلے کی جو مسجد ہے، اپنے بستی کی جو مسجد ہے، اس مسجد کو آباد کرنے والے بنے، پہلے سب سے پہلے اس مسجد کو بھریں۔ اور چوتھا کام کہ آپ کے فون پر کوئی بھی میسج آئے، کوئی بھی فون آئے تو اس فون پر آپ اعتبار نہ کریں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ 2-4 باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔